أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقضي ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة صدق الله العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز ناظرین، آج سرنامہ کلام میں سورہ مبارکہ عبس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ یہ سورہ مبارکہ 30ویں پارے میں ہے، 30th پارے میں ہے، اس کا نشان 80 ہے۔ یہ مکہ میں نازل ہوا سورہ عبس۔
اس کی 42 یعنی 42 آیتیں ہیں، ایک رکوع ہے، اور اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: عبسا و تولا، کہ وہ اتنی سی بات پر برہم ہو گیا اور منہ پھیر بیٹھا کہ اس کے پاس ایک نابینا آ گیا. ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ، اور تمہیں کیا معلوم شاید وہ تعلیم پاکیزگی حاصل کرتا یا نصیحت سنتا تو وہ نصیحت اس کے کام آ جاتی. اما من استغنا، تو جو کچھ پرواہ نہیں کرتا اس کے تو جو کچھ پرواہ نہیں کرتا اس کے تو تم درپے ہو جاتے ہو، حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے تو تم ذمہ دار نہیں، اور جو تمہارے پاس لپکتا ہوا آتا ہے اور خدا سے ڈرتا ہے تم اس سے بے رخی کرتے ہو. یعنی اس کی وضاحت میں ساتھ ساتھ کرتی جاؤں گی. پہلے ترجمے آپ کے ساتھ پورا ترجمہ شیئر کر لوں اور اس کے بعد میں اس کی وضاحت کرتی جاؤں گی. تو جو کچھ پرواہ نہیں کرتا اس کے تم درپے ہو جاتے ہو، حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے تم ذمہ دار نہیں. جو تمہارے پاس لپکتا ہوا آتا ہے اور خدا سے ڈرتا ہے تم اس سے بے رخی کرتے ہو. دیکھو یہ قرآن تو سراسر نصیحت ہے، تو جو چاہے اسے یاد رکھے. لوح محفوظ کے بہت معزز اوراق میں یہ لکھا ہوا ہے. اور فرمایا بلند رتبہ اور پاک ہیں، مرفوعات مطہرات، بلند رتبہ اور پاک ہیں، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، بِأَيْدِي وہ ہاتھ جو جنہوں نے اسے لکھا، لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے، کرامن بررات، جو بزرگ ہیں، جو نیکوکار ہیں. اور کہا قتل الانسان ما اکفرا، انسان ہلاک ہو جائے کہ وہ کیسا ناشکرا ہے. کہ خدا نے کس چیز سے خلق کیا، من ای شیء خلقہ، خدا نے اسے کس چیز سے پیدا کیا، من نطفۃ، ایک نطفے سے اسے پیدا کیا، خلقہ فقدرہ، اور پھر اس کا اندازہ مقرر کیا. اور کہا ثم السبیل یسرہ، پھر اس کا راستہ آسان کر دیا. ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اسے قبر میں دفن کرایا اور جب چاہے گا اسے اٹھا کھڑا کرے گا. سچ تو کہ خدا نے جو حکم اسے دیا اس نے اس کو پورا نہ کیا. کلا لما یقضی ما امرہ، سچ ہے کہ خدا نے جو حکم اسے دیا اس نے اسے پورا نہ کیا. تو کہا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے گھاٹے، اپنے نقصان کی طرف خود غور کرے. اِلَىٰ طَعَامِهِ، اس کے معنی جو فرمان علی کا ترجمہ ہے جہاں سے میں پڑھ رہی ہوں قرآن، انہوں نے فرمایا کہ گھاٹے کی طرف خود دھیان کرے، لیکن طعامہ کے معنی کھانے پہ بھی ہیں. کچھ ٹرانسلیشنز جو ہیں، کچھ ترجمے جو ہیں اس میں کھانے کے معنوں میں آیا ہوا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے طعام پہ، اپنے کھانے پہ غور کرے. اور کہا ہم نے ہی بادل سے پانی برسایا، پھر ہم نے ہی زمین درخت اگا کر چیر پھاڑ دی اور اس میں سے اناج اگایا، انگور اور سبزیاں اور زیتون اور کھجوریں اور گھنے گھنے باغ اور میوے اور چارہ. یہ سب کچھ تمہارا ہے اور تمہارے چار پایوں کے فائدے کے لیے بنایا. تو جب کانوں کے پردے پھاڑ دینے والی قیامت آ موجود ہوگی، اس دن آدمی اپنے بھائی، اپنی ماں، اپنے باپ، اپنے لڑکے بالوں یعنی اپنی اولاد سے بھاگے گا. اس دن ہر شخص اپنی نجات کی ایسی فکر میں ہوگا جو اس کے مشغول ہونے یعنی اسے آکیوپائی کرنے، کنزیوم کرنے کے لیے کافی ہوگی. بہت سے چہرے تو اس دن چمکتے ہوں گے. وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرۃ، بہت سے چہرے اس دن چمکتے ہوں گے، خندہ شادماں، یہی نیکوکار ہیں. اور کہا بہت سے چہرے ایسے ہوں گے، ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، بہت سے ایسے ہوں گے جن کے چہرے پر گرد و غبار پڑی ہوگی، ان پر سیاہی چھائی ہوگی. ترہقھا قطرۃ، ان پر سیاہی چھائی ہوگی. اولئک ھم
کفرۃ الفجر، یہی کفار ہیں، یہی کفر کرنے والے ہیں اور بدکار ہیں۔ معزز ناظرین، اس سورہ مبارکہ جس طرح کہ اس کا آغاز ہوتا ہے کہ ایک نابینا آ گیا اور وہ اتنی سی بات پہ برہم ہو گیا کہ ایک نابینا اس کے پاس آ گیا اور وہ منہ پھیر کر اس نابینا کی طرف سے اس نے منہ پھیر لیا اور یعنی نخوت کا اظہار کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہیں کیا معلوم کہ شاید وہ پاکیزگی حاصل کرتا یا نصیحت سنتا اس کے کام آ جاتی۔ تو کہا کہ جو تو استغنا کرتا، یعنی کہ جو تو پرواہ نہیں کرتا، جو تو بے پرواہی کرتا ہے، اس کے تم درپے ہو جاتے ہو، حالانکہ وہ نہ سدھرے تو تم ذمہ دار نہیں، یعنی کہ ہر شخص اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے۔ اب اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے، اس کی جو تفسیر ہے، مختلف علماء نے، مختلف مفسرین نے مختلف تفاسیر لکھی ہیں، اور اس سورہ مبارکہ کو اگر دیکھا جائے تو انسانی فطرت، انسان کا ناشکرہ ہونا، قیامت کے دن کچھ چہروں کا روشن ہونا، کچھ کا گرد و غبار میں اٹے ہونا اور ان کا دوزخی ہونا، جہنمی ہونا قرار دیا گیا ہے۔ اور اس میں بعض اگر آپ دیکھیں تو ایک فعل کی تنبیہ کی گئی ہے قرآن حکیم میں، اور یہ مختلف روایات ہیں، مختلف جو ترجمہ کرنے والے ہیں، مختلف مفسرین ہیں، انہوں نے مختلف طریقے سے واضح کیا ہے، لیکن ایک تفسیر جو جیسے میں نے عرض کیا، حضرت فرمان علی رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ کیے ہوئے قرآن سے میں نے اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور ترجمے کا پڑھنے کا شرف حاصل کیا اور آپ تک پہنچانے کا، کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آپ کے اصحاب بیٹھے ہوئے تھے۔ عبداللہ ابن مکتوم جو خاص صحابی، مؤذن اور نابینا تھے، کچھ احکام خدا پوچھنے کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوئے، تو آپ نے منتہائی اخلاق اور ان کی نابینا ہونے کی وجہ سے حضرت عثمان جو تیسرے خلیفہ بنے، جو آپ کے پاس بیٹھے تھے، آپ جو حضرت عبداللہ ابن مکتوم کو، اپنے صحابی کو آگے بٹھایا، یعنی کہ ان کو حضرت عثمان سے آگے جگہ دی۔ یہ امر حضرت عثمان کو ناگوار گزرا اور وہ عبداللہ کی طرف پشت کر کے بیٹھ گئے، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ آیت لے کر نازل ہوئے جس سے حضرت عبداللہ کی مدح اور حضرت عثمان کو اس فعل پر تنبیہ مقصود تھی۔ بعض مفسرین نے حضرت عثمان کے علاوہ بعض نے کہا ہے کہ کوئی بنی امیہ میں سے کوئی شخص تھے اور ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا، اس کا مستاق ٹھہرایا ہے۔ نعوذ باللہ، خاکم بدہن کچھ ترجمہ کرنے والوں نے، کچھ مفسرین نے اس آیت مبارکہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی منسوب کیا ہے، جو کہ نعوذ باللہ خاکم بدہن اب جب قرآن حکیم کا خود مطالعہ کریں، خود اس پہ غور و فکر کریں، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بار بار ہم سب کو، ہمیں آپ کو دعوت غور و فکر دی ہے کہ تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے، تم قرآن میں تفکر کیوں نہیں کرتے، کیا تمہارے دلوں پر قفل چڑھے ہوئے ہیں؟ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن حکیم اللہ تعالیٰ تعریف، تسبیح، ثنا، حمد، مدحت بیان کرتا ہے تو بار بار یہ کہتا ہے کہ ہم نے تم میں ایسے نبی کو بھیجا کہ تمہاری تکلیف ان پر شاق ہے۔ کبھی کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور قرآن نے واضح کیا کہ دیکھو اگر یہ تمہارے نبی خدا نہ خواستہ تند خو، سخت مزاج ہوتے، اکھڑ مزاج ہوتے تو تم ان کے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے۔ تو یہ قرآن حکیم کی آیات سے بھی لاجکلی یہ نعوذ باللہ معاذ اللہ اتنا بڑا الزام، اتنی بڑی گستاخی کرنا بالکل غلط ہے، لیکن کچھ علماء نے بدقسمتی سے اس ترجمے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی منسوب کر دیا کہ نعوذ باللہ خدا نہ خواستہ کوئی نابینا شخص آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹھ پھیر لی۔ حالانکہ یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ گستاخی رسول کے زمرے میں آتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور انکساری، آپ نے بار بار فرمایا کہ مجھے کچھ چیزیں بہت پسند ہیں، سلام میں پہل کرنا، غلاموں کی صحبت میں بیٹھنا، بچوں کو بھی سلام میں پہل کرنا، بچوں کے ساتھ کھیلنا، ان کے ساتھ شفقت کا سلوک کرنا، اور جو معاشرے میں کمتر سمجھے جاتے ہیں، جن کو سوشل سٹیٹس کے طور پہ کمتر سمجھا جاتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے اخلاق کے ذریعے، ہمیشہ اپنی سیرت کے ذریعے، ہمیشہ اپنے اسوہ کے ذریعے یہ تعلیم دی کہ ان کو خاص طور پر ان کے ساتھ بہت
مروت کا، بہت محبت کا، بہت شفقت کا، بہت تواضع کا اور بہت عزت کا سلوک کیا، اور اپنے اعمال سے، اپنی سیرت سے یہ بار بار صحابہ کرام کو رہتی دنیا تک آنے والی انسانیت کو بتایا کہ اصل عظمت، اصل بڑائی عز و انکساری میں ہے، نہ کہ تکبر میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین وہ ہستی ہیں کہ جب طائف کے لوگوں نے آپ کے اوپر پتھر مارے، آپ کے جسم مبارک کو، جسم اطہر کو لہو لہان کر دیا، آپ کے نالین مبارک خون سے تر ہو گئے، آپ نے اس وقت بھی جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ آپ بد دعا اگر کر دیں، بد دعا کیا اگر آپ اشارہ ہی کر دیں تو یہ قوم پچھلی قوموں کی طرح برباد ہو جائے، تو آپ نے کہا نہیں، یہ ناسمجھ ہے، نادان ہے، میں اپنی امت کے حق میں کبھی بد دعا نہیں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ جب ایک کافر بڑھیا آپ جس رستے سے گزرتے تھے، اپنی چھت سے، مکان کی چھت سے روز آپ کے اوپر غلاظت کوڑا پھینک دیتی تھی، اور آپ نے 3 دن تک یہ ہوتا رہا، اور پھر جب چوتھے دن اس نے کوڑا نہیں پھینکا، غلاظت نہیں پھینکی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے پریشان ہو گئے، شکر نہیں کیا کہ شکر ہے کہ آج کوڑا نہیں پھینکا، جان چھوٹی، شکر نہیں کیا جو کہ کوئی عام انسان کرتا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین محسن انسانی، آپ نے جا کر پتہ کیا اس عورت کا، اور پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے، آپ نے اس کی عیادت فرمائی، آپ نے اس کی خدمت فرمائی، اس حد تک خوش اخلاقی، اس حد تک تواضع، اس حد تک رحمت و شفقت کا مظاہرہ کیا کہ وہ اسلام لے آئی، اسلام قبول کر لیا، ایمان لے آئی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے واقعات تو بھرے پڑے ہیں، اس لیے نعوذ باللہ خاکم بدہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس واقعے کو منسوب کرنا سراسر ظلم ہے، زیادتی ہے۔ کوئی صاحب عقل اس کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس واقعے کو منسوب کرے۔ اب اس میں اس سورہ مبارکہ میں اگر غور کریں، بہت سے اسباق ہیں، کچھ آیات تو اتنی واضح اور صاف ہیں قرآن حکیم کی کہ اس کے لیے ہماری بنیادی، ہماری ناقص مگر بنیادی عقل سے ہم اس کے مطلب کو اخذ کر سکتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو جیسے اگر وہ نہ سدھرے تو تم ذمہ دار نہیں، یعنی کہ اگر کوئی نصیحت نہیں پکڑتا تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اسلام میں عزیزان گرامی بہت ضروری ہے کہ ہم جب علم حاصل کرنے کی تگودو کرتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو ہم حکمت کی، وزڈم کی، سمجھداری کی دعا کریں، اور اس حکمت میں، جس کو آج کل کی اصطلاح میں ایموشنل انٹیلیجنس بھی کہا جاتا ہے، لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے کا طریقہ ہے، ایک لائن ڈرا کرنی، ایک لکیر کھینچنا بہت ضروری ہے اس بات میں کہ کئی دفعہ بہت زیادہ لوگ دوسروں کے معاملات میں مداخلت کر کے جہاں تک وہ سمجھتے ہیں اپنا فرض امر بالمعروف و نہی عن المنکر، وہ تو ٹھیک ہے کہ آپ نے نیکی کی تعلیم دی اور برائی سے منع کیا، اس کا بھی طریقہ ہے، اس کے بھی احکام بتائے گئے ہیں۔ جس طرح مولا علی علیہ السلام کے پاس مولا کائنات مولا علی علیہ السلام خطیب منبر سلونی باب مدینۃ العلم، آپ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، لوگوں کو سیدھے رستے پر لانا چاہتا ہوں، تو آپ نے کہا کہ دیکھو کوشش کرنا کہ الفاظ کا استعمال نہ کرنا پڑے، یعنی تمہارے کردار سے، تمہارے اپنے اعمال سے ہی تبلیغ ہو جائے، لیڈنگ بائی ایگزامپل۔ لیکن بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان لوگ جو ہیں وہ اس حد کو وائلیٹ کر دیتے ہیں کہ بہت زیادہ مائکرو مینیج یا بہت زیادہ دوسروں کی پرائیویسی میں انٹروڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن میں یہ بھی ہمیں سبق دیا کہ دیکھو جو نصیحت سنتا اگر اس کے کام آ جاتی ہے، اور اگر جو بے نیازی کرتا ہے، جو پرواہ نہیں کرتا، تم اس کے در پہ ہو جاتے ہو، حالانکہ وہ اگر نہ سدھرے تو تم ذمہ دار نہیں، یعنی کہ ایک حد سے زیادہ، جس طرح قرآن حکیم میں کہا گیا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، آپ کسی کو مجبور نہیں کر سکتے، کسی پر جبر نہیں کر سکتے۔ ہاں ظلم کی بات الگ ہے، کسی کے خلاف ظلم ہو رہا، اس پہ آواز اٹھانا، مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ اگر ظلم روک نہیں سکتے تو کم از کم اس کے خلاف آواز ضرور اٹھاؤ۔ اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کے بہت سے اقوال ہیں اس سلسلے میں، جیسے امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم ظلم کے خلاف کوئی احتجاج نہیں کرتے، پروٹیسٹ نہیں کرتے، اس کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے، تو تم بھی گویا ایسے ہی ہو جیسے ظلم کرنے والا ہے۔ اور امام زین العابدین علیہ السلام
مولا کے ظہور کے ایام شعبان کا وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں بہت سی ہستیاں بی بی زینب علیہ السلام شریکت الحسین، امام حسین علیہ السلام، 3 شعبان کو، 4 شعبان کو مولا غازی علمدار عباس علیہ السلام، اور پھر 5 شعبان کو سید سجاد امام زین العابدین علیہ السلام کے ظہور کے ایام ہیں۔ تو ہم کچھ ذکر ماہ شعبان کا بھی اگر دامن وقت میں گنجائش ہوئی ضرور کریں گے۔ لیکن عزیزان گرامی، اس سورہ مبارکہ میں اگر ہم غور و فکر کریں تو ہمیں لا اکراہ فی الدین، یعنی دین میں کوئی جبر نہیں ہے، کسی کے اوپر جبر نہیں کرنا۔ ہاں، ظلم کے خلاف ضرور کہا امام زین العابدین علیہ السلام کا قول۔ آپ نے کہا کہ ہر وہ جگہ جہاں ظلم کے خلاف لوگ خاموش رہیں وہ کوفہ ہے، اور ظلم کے خلاف چپ رہنے والے لوگ کوفی ہیں۔ ظلم کے علاوہ جہاں تک کسی شخص کے ذاتی اعمال، ذاتی افعال کی بات آتی ہے، اس کی پرسنل سپیس کی بات آتی ہے، تو کہا کہ اگر وہ نہ سدھرے نصیحت کرنے کے باوجود بھی تو پھر تم ذمہ دار نہیں ہو۔ اور اس میں تنبیہ ہے، ظاہر ہے کہ چاہے وہ تیسرے خلیفہ تھے یا کوئی اور صحابی بنو امیہ کے، جس طرح اس میں تفسیر میں لکھا گیا ہے، تنبیہ کی گئی ہمارے لیے یہ سبق ہے یہاں پر۔ کہا کہ جو تمہارے پاس لپکتا ہوا آتا ہے اور خدا سے ڈرتا ہے تم اس سے بے رخی کرتے ہو۔ یعنی عزیزان گرامی، یہ میسج جو ہے وہی بار بار آ جاتا ہے کہ جب ہم نے کوئی بھی عمل کرنا ہے تو سب سے پہلی بنیاد ہمارے عمل کی کیا ہونی چاہیے؟ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ یعنی کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ ہدایت لینے کے لیے آتا ہے تو پھر اس سے بے رخی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی کہ کوئی لپکتا ہوا آتا ہے تو اب وہ اللہ کی طرف آنا چاہ رہا ہے، اور اگر اللہ کے بارے میں، اللہ کے بتائے ہوئے دین کے بارے میں، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے بارے میں، اللہ کے بتائے ہوئے نظام حیات کے بارے میں، کس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے، کسی کو تجسس ہے، کوئی شخص کوشش کر رہا ہے، کوشاں ہے، اور وہ اس سلسلے میں تم سے مدد مانگتا ہے، تم سے کوئی ہیلپ لینا چاہتا ہے، تو تم اس سے بے رخی کرتے ہو۔ تو کہا کہ دیکھو یہ قرآن، تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی یہاں پہ توصیف کی ہے، تعریف کی ہے کہ سراسر نصیحت ہے۔ کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ، اور جو چاہے اس ذکر کو کرے، جو چاہے اسے یاد رکھے۔ اور کہا فی صحف مکرمات، کہ اسے لوح محفوظ کے بہت معزز اوراق میں محفوظ کیا ہوا ہے، مرفوعۃ مطہرۃ، بلند رتبہ اور پاک اوراق ہیں وہ لوح محفوظ، وہ صحیفہ جہاں پہ اسے محفوظ کیا گیا ہے۔ اور پھر کہا لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے، بِأَیْدِی سَفَرَۃٍ کِرَامٍ بَرَرَةٍ، جو بزرگ ہیں، نیکوکار ہیں۔ یہاں پھر عزیزان گرامی باب مدینۃ العلم، ید اللہ، مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کی پذیرائی ہے، توصیف ہے قرآن حکیم کی۔ کوئی آیت اٹھا کر دیکھ لیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اپنی مجالس کو ذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے مزین کرو، آراستہ کرو، سجاؤ، کہ قرآن حکیم کا ذکر، قرآن جو ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے فرمایا میں ہی وہ ذکر ہوں جس سے لوگ منحرف ہو گئے۔ ذکر مولا کائنات مولا علی علیہ السلام ذکر الہی ہے۔ اور فرمایا لکھنے والوں کے ہاتھ، بِأَیْدِی سَفَرَةٍ، جو بزرگ ہیں، نیکوکار ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قتل الانسان ما اکفرہ، انسان ہلاک ہو جائے وہ کیسا ناشکرا ہے، من ای شیء خلقہ، کہ ہم نے کس شے سے اس کو خلق کیا، کس چیز سے اس کو خلق کیا، کیا وہ بھول گیا، من نطفۃ، ایک نطفے سے اسے پیدا کیا، خلقہ فقدرہ، پھر اس کا اندازہ مقرر کیا۔ یعنی کہ جدید سائنس میں، جدید بایولوجی میں ہم دیکھ لیں کہ جس طرح ایک کروموزومل ڈسٹریبیوشن ہے جو انسان کے جینیٹک میک اپ کو ڈیفائن کرتی ہے، تو پروردگار کہتے ہیں خاص اندازہ، یعنی کہ انسان کی ایک فطرت، اس کی ہیت، اس کی اناٹمی ہے، اس کی جو فزیولوجی ہے، اس کا جو سٹرکچر ہے، اس کا جو دماغ، اس کی سائیکالوجی ہے، وہ تمام چیزیں پروردگار عالم نے ایک اندازے سے مقرر کی۔ اور کہا ثم السبیل یسرہ، پھر اس کا رستہ آسان کر دیا۔ اب یہ بھی کتنی معنی خیز، کس قدر حکمت آموز قرآن حکیم کی آیت مبارکہ ہے۔ ثم السبیل یسرہ، کس رستہ آسان کر دیا۔ اب بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے اس خطبہ فدق
کے الفاظ کی طرف جائیے جس میں بی بی کہتی ہیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے رہنما کو، اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے رہنما کو اپنا رہنما مان لیتے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چل پڑتے، تو بی بی فرماتی ہیں کہ تمہیں نہ کوئی تھکن ہوتی اس سفر میں، نہ تمہیں کسی قسم کی تاخیر ہوتی، تم سبک رفتاری کے ساتھ بغیر کسی تھکن کے، بغیر کسی پریشانی کے، یعنی سیدھا راستہ اتنا آسان ہے۔ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ سیدھا راستہ مشکل ہے، آزمائشیں بے شک آتی ہیں، لیکن سیدھا راستہ سیدھا ہے، سیدھا راستہ، اس میں کوئی آڑ نہیں ہے، کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ بی بی نے جس طرح خطبہ فدق میں بڑے خوبصورت الفاظ میں واضح فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رہنما کی رہنمائی میں اگر تم چل پڑتے تو تمہیں کسی قسم کی نہ تھکاوٹ ہوتی، نہ تمہیں کسی قسم کی تاخیر ہوتی، اور تم خوشی خوشی اپنی منزل مقصود پر خوشی خوشی حوض کوثر تک جا پہنچتے اور ساقی کوثر کے ہاتھوں سے سیراب ہوتے۔ ثم السبیل یسرہ، پھر مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کی فضیلت قرآن حکیم کے الفاظ میں ظاہر ہوتی ہے کہ آپ نے فرمایا میں ہی وہ سبیل ہوں، میں ہی وہ سیدھا راستہ ہوں جسے لوگوں نے ترک کر دیا۔ کہا ثم السبیل یسرہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہدایت دے دی، اللہ تعالیٰ نے خود اپنا ولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصی تم تک بھیج دیا۔ من کن تو مولا فہذا علی مولا، جس جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قول کے ساتھ دین کو مکمل کیا اور نعمت کو تمام کیا۔ قرآن نے گواہی دی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت تم پر تمام کر دی۔ نہیں، وہ اتنی نعمتیں دینے والا، وہ اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے، اور سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے۔ اس نے کہا تمہارے لیے راستے کو آسان کر دیا، اور پھر فرمایا یعنی کہ زندگی گزارنے کا طریقہ، نظام حیات، صراط مستقیم بہت آسان ہے۔ صراط مستقیم یہی ہے ولایت مولا کائنات مولا علی علیہ السلام پر ایمان لے آنا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ثم اماتہ فاقبرہ، کہ پھر انسان جب اس کی زندگی ختم ہو گئی اس دنیا میں، جسمانی زندگی، تو اسے قبر میں دفن کر دیا۔ اور پھر کہا ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہے گا اٹھا کھڑا کرے گا، یعنی جب چاہے گا تمہیں اٹھا کھڑا کرے گا۔ سچ تو یہ ہے کہ خدا نے جو حکم دیا اس نے اس کو پورا نہ کیا۔ اب یہاں پہ دیکھیے ریفرنس وہی ہے، یہ اس کا ریفرنس ہے جو قرآن اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں بھی آیا، جب ایک صحابی کو تنبیہ کی کہ جب اس کے پاس ایک نابینا آیا تو اس نے پیٹھ پھیر لی، اس نے منہ پھیر لیا، اور اب کہا کہ خدا نے جو حکم دیا اس نے اس کو پورا نہ کیا۔ پھر اسی تھرڈ پرسن کی طرف اشارہ ہے کہ اس نے اس کو پورا نہ کیا۔ کلا لما یقضی ما امرہ، اس نے اس کو پورا نہ کیا، یعنی یہ اس انسان کی طرف بار بار اشارہ کیا جا رہا ہے جو ہدایت کو جھٹلا گیا، جس نے اپنا نقصان کیا، جس نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رستہ آسان ہونے کے بعد بھی اس کو مشکل بنایا، اور خدا نے جو حکم دیا اس نے اسے پورا نہ کیا۔ تو کہا کہ پھر انسان کو فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، جس کا یہاں پہ حضرت فرمان علی رحمۃ اللہ علیہ نے گھاٹے کے معنوں میں لکھا ہے، لیکن طعام کے معنی کھانے کے بھی ہوتے ہیں۔ عربی زبان میں تو اکثر جو ترجمہ کیا گیا ہے وہ کھانے کی طرف ہے، لیکن دونوں طرح سے یہاں پہ سمجھ آتی ہے کہ انسان کو اپنے حالات کی طرف، کیا کھاتا ہے وہ، اس کی طرف غور کرنا چاہیے۔ کہا ہم نے ہی بادل سے پانی برسایا، اور پھر ہم نے ہی زمین کو چیر پھاڑ کر درخت اگایا، اور پھر کہا ہم نے ہی اس میں سے اناج اگایا، اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، اور کھجوریں اور گھنے گھنے باغات، یعنی نخلستان کی طرف اشارہ ہے، گھنے گھنے باغ، میوے، چارہ، یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے بنایا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ ذکر کرتا ہے روز محشر کا، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، کہ جب کانوں کے پردے پھاڑ دینے والی قیامت آ موجود ہوگی۔ کہا یوم یفر المرء من اخی، کہ اس دن آدمی اپنے بھائی، اپنی ماں، اپنے باپ، و امہ و ابیہ، اپنی ماں، اپنے باپ، و صاحبتہ و بنیہ، اور اپنے اہل و عیال سے بھاگے گا۔ اس دن ہر شخص
اپنی نجات کی ایسی فکر میں ہوگا جو کہ اسے مشغول کرنے کے لیے، اسے کنزیوم کرنے کے لیے کافی ہوگی۔ پھر کہا بہت سے چہرے تو اس دن چمکتے ہوں گے، خندہ اور شادماں ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی علیہ السلام روشن چہروں والوں کے امام ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہاں قرآن حکیم تائید کرتا ہے کہ اس دن وہ چہرے چمک رہے ہوں گے کہ جو ولایت مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کا نہ صرف زبان سے اقرار کر چکے ہوں گے بلکہ اس کا حق ادا کر چکے ہوں گے۔ اس نعمت کا اور حق کیسے ادا کرنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا کائنات مولا علی علیہ السلام، ائمہ طاہرین علیہ السلام کے بتائے ہوئے رستے پر چلنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے رستے پر چلنا، یعنی اس دین کو صرف زبان سے اپنا مذہب قرار نہ دینا بلکہ اس پر عمل کرنا۔ اور پھر کہا بہت سے چہرے ایسے ہوں گے جن پہ گرد پڑی ہوگی، ان پر سیاہی چھائی ہوگی، یہی کفار ہیں، یہی بدکار ہیں۔ عزیزان گرامی، روز محشر کا ذکر ہے اور قرآن حکیم، یہ کتاب مبین، یہ روشن کتاب کس قدر بڑی نعمت ہے کہ اس میں کتنے واضح اور خوبصورت الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے، اور کتنی کوہیرنس ہے، کتنی ہم آہنگی ہے۔ یعنی قرآن حکیم کی کسی بھی سورہ مبارکہ کو اٹھا کے دیکھیں، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت علیہ السلام کے فضائل ملتے ہیں، اور انسان کے لیے بار بار یہ سبق ہے کہ کفران نعمت نہ کرو۔ جس نے ولایت کی نعمت کو ٹھکرایا اس نے سب سے بڑا کفران نعمت کیا۔ اس نے اللہ کی بھیجی ہوئی نعمت، اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کو ہی رد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا، کفر کیا، اور پھر گھاٹے میں رہا۔ اور روز محشر بھی ایسے لوگوں کے چہروں پر سیاہی ہوگی، گرد ہوگی، گرد و غبار ہوگی۔ عزیزان گرامی، ماہ شعبان کے حوالے سے آج کا جو موضوع سخن تھا، دو حصوں میں اس کو تقسیم کیا گیا۔ ایک تو سورہ عبس کیا ترجمہ، تشریح، کچھ آپ کے ساتھ اس پہ تذکرہ کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس کے علاوہ ماہ شعبان کی فضیلت، وہ مہینہ کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اس ہستی کو بھیجا کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اتنی گہری بات ہے، اس زبان مطہر، اس لسان مبارک سے یہ الفاظ نکلے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حدیث قدسی ہے، رسول اللہ نے خود فرمایا، قرآن حکیم نے فرمایا کہ وہ زبان مبارک ہے جس سے سوائے حق کے کبھی اور کچھ نہیں نکلا۔ اور قرآن نے کہا وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، کہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کہتے، ایک حرف بھی نہیں کہتے، جو بھی کہتے ہیں بھیجی ہوئی وہی ہے۔ اس مبارک زبان سے ہم نے سنا، تاریخ دانوں نے لکھا، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رسالت، اپنی ہدایت، اپنے دین کی بقا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے قرار دی، اور یہی وجہ ہے، کچھ عجب نہیں کہ پروردگار عالم نے وہ مہینہ شعبان کا مہینہ کہ جس میں امام حسین علیہ السلام اس دنیا میں جلوہ فروز ہوتے ہیں، آپ کا ظہور ہوتا ہے، اس مہینے میں کوئی شہادت نہیں ہے اہل بیت کے گھرانے کی، اور جس مہینے میں آپ اس دنیا سے ظاہری رخصت لیتے ہیں، کیونکہ قرآن نے کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے، شہید کیے گئے، انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے، اللہ کی جناب سے رزق پاتے ہیں۔ جس مہینے میں آپ کی شہادت ہوتی ہے، یعنی محرم کا مہینہ، اس میں کسی پاک ہستی، کسی ائمہ طاہرین علیہ السلام کی ہستی کی شہادت نہیں ہے۔ پروردگار عالم ایسی محبت کرتا ہے امام حسین علیہ السلام سے، یہ وہ نفس مطمئنہ ہے کہ پروردگار خود سورہ فجر میں اعلان کرتا ہے یا ایتھا النفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اے نفس مطمئن اپنے پروردگار کی طرف اس حالت میں آ جا کہ نہ صرف تیرا پروردگار تجھ سے راضی ہو بلکہ تو بھی اپنے پروردگار سے راضی ہو۔ وہ ہستی کے پروردگار عالم جن کی رضا خود مقصود چاہتے ہیں، وہ ہستی کہ جب ایک راہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا کہ میرے پاس اولاد کی نعمت نہیں ہے، میں اولاد کی نعمت سے محروم ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، دعا کے لیے ہاتھ بلند کیا اور کہا کہ تیری قسمت میں نہیں ہے۔ اسی وقت امام حسین علیہ السلام عالم طفلی میں کھیلتے ہوئے وہاں آتے ہیں اور کہتے ہیں اے راہب جا، تجھے ایک بیٹا دیا، جا ایک اور دیا، ایک اور دیا، ایک اور دیا، اور 7 بیٹے یوں اس کو عطا کر دیے۔
وہ ہستی کہ جو پروردگار عالم کی مشیت پہ اس طرح سے اختیار رکھتی ہے کہ پروردگار عالم کے عشق میں امام حسین علی مقام علیہ السلام نے اپنا سب کچھ ایسے قربان کر دیا کہ رہتی دنیا تک اس کی مثال نہ ملے گی، نہ ملی اور نہ مل سکتی ہے۔ ناممکن کو ممکن کر دکھایا امام حسین علیہ السلام نے۔ عشق میں، عشق الہی میں کیا کیا لٹایا جا سکتا ہے امام حسین علیہ السلام نے۔ کربلا کی ریت پر اپنے مبارک لہو سے لکھ کر لا الہ الا اللہ یہ درس دے دیا۔ سب سے عظیم درس گاہ کربلا ہے، اور پہلا درس جو کربلا سے ملتا ہے جب امام حسین علیہ السلام خاک کربلا پر تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ یہ عاشقان خدا کی قتل گاہ ہے۔ ہمارا کام، ہمارا مقصد سیدھے رستے پر چلنا، اس سبیل کو پا لینا، ان ہادیوں کی دکھائی ہوئی، بتائی ہوئی، سکھائی ہوئی ہدایت کو حاصل کر لینا۔ امام حسین علیہ السلام جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں۔ کس طرح سے امام حسین علیہ السلام نے اس دین کو بچایا ہے، یہ بتا کر کہ لا الہ الا اللہ کا حقیقی مطلب کیا ہے۔ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، نہ دنیا کا کوئی رشتہ، نہ دولت، نہ جان، نہ مال۔ پروردگار عالم کا عشق ہی وہ ڈرائیونگ فورس ہونا چاہیے جس کے لیے ہم اپنی زندگی کو گزاریں۔ جب پروردگار عالم کے عشق میں، جب پروردگار عالم کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اس کی رضا میں راضی ہونے کے لیے بندہ کوشش کرتا ہے، جستجو کرتا ہے، تو اس کا ہر عمل ایک عبادت بن جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں نہ صرف امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، بی بی زینب علیہ السلام جن کے نام کا مطلب اپنے بابا جان کی زینت، امام سجاد علیہ السلام، مولا غازی عباس علیہ السلام، ایسی ایسی ہستیوں کا نزول ہوتا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ ہدایتوں کا سلسلہ نور علی نور، نور پہ نور کی جوت پڑ رہی ہے۔ اب یہ ہم خاکساروں پر منحصر ہے کہ ہم اس نور سے کس طرح سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ جب بھی ائمہ طاہرین علیہ السلام کے مخصوص ایام خوشی منائیں یا غم منائیں، جب میلاد منائے جائیں یا مجلسیں منعقد کی جائیں، تو یہ لازم ہے، ہم پہ یہ فرض ہے کہ ہم ان ہستیوں کے بتائے ہوئے طریقے پہ زندگی گزارنے کی کوشش بھی کریں۔ امام سجاد علیہ السلام کے دو اقوال کے ساتھ آج کی نشست کا اختتام کرتی ہوں۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، مذاق اور سنجیدگی کسی بھی حالت میں ہر چھوٹے اور بڑے جھوٹ سے بچو۔ مذاق اور سنجیدگی کسی بھی حالت میں ہر چھوٹے اور بڑے جھوٹ سے بچو۔ ہم نے پہلے بھی سچ کے موضوع پہ گفتگو کی۔ سچ کو اختیار کیے بغیر، ہر موقع پر سچ کا شیوا اختیار کیے بغیر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے دین پر عمل پیرا ہونا ناممکن ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں، بڑی بڑی باتوں، جہاں تک کہ وہ باتیں جہاں پہ سچ بولنے سے نقصان ہو، مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جھوٹ جو تمہیں بچا لے، بہرحال اس سے بہتر وہ سچ ہے جو تمہیں ہلاک کر دے۔ سچ بولنا اس قدر ضروری ہے کہ جب تک دل سچا نہیں ہوگا اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت جگہ نہیں بنا سکتی۔ اور امام سجاد علیہ السلام زین العابدین، عابدوں کی زینت، عبادت کرنے والوں کی زینت، سید الساجدین، سجدہ کرنے والوں کے سردار، فرماتے ہیں لوگوں سے بے نیازی اختیار کرنا بذات خود بڑی تونگری ہے۔ یعنی کہ اگر دولت چاہتے ہو، تونگر بننا چاہتے ہو، طاقتور بننا چاہتے ہو، تو سب سے پہلا سبق لوگوں سے بے نیازی، یعنی کہ لوگوں سے امید مت لگاؤ، لوگوں سے اپنی حاجتیں مت مانگو، اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ جو بے شک ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اور امام زین العابدین علیہ السلام کی دعائیں
صحیفہ سجادیہ ہوں، وسپرنگ پریئرز کے نام سے یوٹیوب پہ موجود ہیں، وسپرڈ پریئرز کے نام سے موجود ہیں انگلش اور اردو میں. اور جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے عشق الہی کا رستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے اسپریچول گائیڈنس، ان کی روحانی سفر میں بہت بڑی معاونت، پورا کا پورا سفر آپ کو پار کرا سکتی ہیں امام سجاد علیہ السلام کی وہ وسپرڈ پریئرز، وہ مناجات جو انٹرنیٹ پہ موجود ہے. اور آج کل کے زمانے میں یہ بہت بڑی نعمت ہے اگر اس کو اچھی طرح سے استعمال کیا جائے انٹرنیٹ کو، کہ کس طرح سے وہ تمام دعائیں آپ گھر بیٹھے مفت میں ایکسس کر سکتے ہیں. تو کوشش کریں کہ وقت نکالیں ان ہستیوں کے فیض سے فیضیاب ہونے کا بھی. جب ہم میلاد منعقد کرتے ہیں، جب ہم جشن منعقد کرتے ہیں، جب ہم مجالس منعقد کرتے ہیں، تو سب سے پہلا جو اس کا آؤٹ کم ہونا چاہیے، جو اس کا فائدہ ہونا چاہیے، وہ ہماری نفس کے تزکیے کی طرف ہونا چاہیے، کیونکہ یہ پہلا قدم ہے عزیزان گرامی اہل بیت علیہ السلام کے راستے پر چلنے کا. یا اللہ ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، ہمارے علم میں اضافہ فرما. رب زدنی علما. جو طالب علم کے میدان میں جستجو کریں، چاہے وہ دنیاوی علم ہو، ملائے کائنات مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی جب علم کی معراج پہ پہنچے گا تو وہ یہ جان لے گا کہ ایک چونٹی کو خلق کرنے والا خدا وہی ہے جو درخت کے پتے کو خلق کرنے والا ہے. تو یعنی دنیاوی علم کی بھی جو معراج ہے وہ توحید تک لے جائے گی. یا اللہ ہماری امت میں خاص طور پر پروردگار عالم علم کی جستجو کو عام کر دے، ہمارے آنے والی نسلوں میں کو طالب علم بنا دے، دین اور دنیا کا علم حاصل کریں اور اس میں اپنا نام پیدا کریں. یا اللہ جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں شفائے کلی عطا فرما. یا اللہ جو گھر کے خواہش مند ہیں انہیں وہ گھر دے جو مجلس شبیر کے لیے ہو. یا اللہ جو قید ہیں، بی بی سکینہ علیہ السلام کی زندان کی قید کا واسطہ انہیں جلد رہائی نصیب ہو. یا اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، اور شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے. لعنت اللہ علی قوم الظالمین وما علینا الا البلاء. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ.